بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں ان کے شہر میں زیادہ چوریاں ہونے لگیں تو چوروں کو پکڑنے کے لیے یہ تدبیر اپنائی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں جیسا پھٹا پرانا لباس پہن لیا اور گشت کرنے لگے۔ ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہیں، آپ بھی وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی ایک چور ہے جو آدھی رات کو چوری کی نیت سے نکلا ہے۔ پھر انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا، رات کے اس پہر تم کس ارادے سے پھر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے، اسی ارادے سے جس ارادے سے تم پھر رہے ہو، یعنی چوری کی نیت سے۔ سلطان نے کہا، اگر چوری ہی کرنی ہے تو پھر کسی ایسی جگہ کرو جہاں سے اس قدر دولت ہاتھ لگ جائے جو ساری عمر کے لیے کافی ہو اور پھر کبھی بھی چوری کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ سلطان نے کہا کہ میرا مشورہ ہے کہ شاہی محل لوٹتے ہیں جہاں سے ہمیں بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگ سکتا ہے۔ چوروں نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوئے اور سلطان کی جرأت مندانہ مشورے پر وہ عش عش کر اٹھے اور کہا، واہ بھائی واہ، تم تو بڑے ہی بہادر اور جرأت مند ہو، کیونکہ شاہی محل میں چوری کرنا بڑی ہی ہمت اور حوصلے کا کام ہے، اور تم اس بات کو کرنے میں ذرہ برابر بھی نہیں گھبرائے۔ چور کہنے لگے، ہم تمہیں آج سے ہی اپنا سردار مانتے ہیں، تم جو حکم دو گے ہم اس کی اطاعت کریں گے، لیکن جو کام تم نے شاہی محل والا بتایا ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ تم لوگ میرے ہوتے ہوئے ذرا بھی نہ گھبراؤ، اب تیاری شروع کرو تاکہ شاہی خزانے پر آج ہی ہاتھ صاف کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے پہلے ایک منصوبہ بنا لیتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی رہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا کمال بیان کرے کہ وہ کس خوبی کا مالک ہے۔ ان سب نے باری باری اپنی خوبی کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں یہ کمال رکھتا ہوں کہ جس جگہ پر خزانہ رکھا گیا ہو مجھے اس جگہ کی مٹی سے خزانے کی خوشبو آتی ہے۔ دوسرا چور کہنے لگا، میری یہ خوبی ہے کہ اگر سخت اندھیری رات میں کسی کو ایک مرتبہ دیکھ لوں تو پھر اس کی شکل نہیں بھولتا، اور دن کی روشنی میں بغیر کسی مشکل کے اسے پہچان لیتا ہوں۔ تیسرے چور نے کہا کہ مجھ میں یہ کمال ہے کہ مجھے کتے کی زبان سمجھ آتی ہے۔ چوتھا چور بولا، میرے میں یہ خاصیت ہے کہ چاہے محل کی دیوار کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، اگر میں کمند پھینکوں تو وہ فوراً دیوار کے اوپر جا کر فٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم آسانی سے محل کے اندر جا سکتے ہیں۔ جب ان چاروں نے اپنا کمال بتا دیا تو سلطان سے کہنے لگے، اب تم اپنا کمال بتاؤ۔ سلطان نے کہا کہ مجھ میں یہ خوبی ہے کہ اگر مجرم گرفتار ہو جائے اور ان کی موت کا سزا کا حکم ہو اور جلاد ان کی گردنیں اتارنے کے لیے تختہ دار پر بھی لے آئے تو عین اس موقع پر اگر میں اپنی داڑھی کو ہلا دوں تو مجرم اسی وقت قید سے چھوٹ جائیں گے اور ان کی جان بخش دی جائے گی۔ سب چور سن کر بڑے حیران ہوئے اور کہا، اس کمال کے ہوتے ہوئے تو ہمیں ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ سب چوری کرنے کے ارادے سے شاہی محل کی طرف چل پڑے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ایک کتا ان کی طرف دیکھ کر بھونکا۔ جو چور کتے کی زبان سمجھتا تھا سب اس سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ یہ کتا کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا، ساتھیو، کتے نے جو کہا ہے اسے سن کر تو میں بھی بڑا حیران ہوا ہوں، اگر تم سنو گے تو تمہیں یقین نہ آئے گا۔ باقی سب کو بھی تجسس ہوا، کہنے لگے، بتاؤ تو صحیح کہ کتا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بولا، کتا کہہ رہا ہے کہ ان پانچوں میں سے ایک بادشاہ ہے۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے اور بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایک بادشاہ ہے؟ وہ چور کہنے لگا، بے شک تم لوگ میری اس بات پر ہنسو، لیکن کتا یہی کہہ رہا ہے۔
ان میں سے ایک نے کہا کہ کتے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پانچوں شاہی خزانہ لوٹنے جا رہے ہیں، تو یہ سب بادشاہ ہی ہوں گے۔ یہی باتیں کرتے کرتے وہ شاہی محل پہنچ گئے۔ اب کمند ڈالنے والے چور نے اپنا کمال دکھایا۔ اس چور نے جو کمند پھینکی تو وہ ایک ہی بار میں محل کی دیوار کے اوپر جا لگی اور سب باری باری دیوار پر کر گئے۔ اب خزانہ سونگھنے والے کی باری تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے خصوصی کمال سے کام لے کر جس قدر شاہی خزانہ چھپایا ہوا تھا وہ سب بتا دیا، اور ان سب نے مل کر خزانہ نکال لیا، اور جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے خزانہ لے کر باہر نکل آئے۔ پھر ان سب نے مل کر ایک جنگل میں بیٹھ کر خزانہ تقسیم کرنے کا پروگرام بنایا، مگر سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اس وقت خزانے کو تقسیم نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم خزانہ تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ اپنے گھروں کو لے گئے تو جب بادشاہ کو چوری کے بارے میں علم ہوگا تو وہ گھر گھر تلاشی کے لیے اپنے سپاہیوں کو بھیجے گا، اور اگر ہم خزانہ اپنے ساتھ لے گئے تو ہم لوگ بہت جلدی پکڑے جائیں گے۔ اس لیے کچھ دنوں کے لیے خزانے کو اسی جنگل میں چھپا دیتے ہیں۔ بادشاہ کے سپاہی جب خزانے کی تلاش کرنے کے لیے ناکام ہو جائیں گے تو پھر ہم یہاں آ کر اپنا خزانہ نکال لیں گے اور آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ سلطان کی اس تجویز کو سب نے قبول کیا اور جنگل میں ہی خزانے کو دفن کر دیا اور اپنے اپنے گھروں میں جانے لگے۔ تو سلطان نے چوروں سے کہا کہ میں تم لوگوں میں نیا نیا شامل ہوا ہوں اور تم لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو۔ چونکہ تم نے مجھے اپنا سردار تسلیم کیا ہوا ہے، اس لیے تم سب مجھے اپنے گھروں کا پتہ دو۔ ان چاروں نے اپنا اپنا پتہ بتا دیا۔ سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور سلطان بھی محل واپس چلے گئے۔ صبح ہوئی تو شور اٹھا کہ محل کا خزانہ چوری ہو گیا ہے۔ سلطان نے سپاہیوں کو ان چاروں چوروں کے نام اور پتہ بتا دیا تاکہ انہیں گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ سپاہی فوراً چاروں کو پکڑ لائے۔ وہ چاروں چور بھی حیران تھے کہ آخر انہیں ہمارا کیسے پتہ لگا، اور وہ کون ہے جس نے ہماری مخبری کی، اور ہمارا سردار کہاں پر ہے، اس کو کیوں نہیں پکڑا، اس کی کیا وجہ ہے۔ اسی سوچ و بچار کی عالم میں ان چاروں کو عدالت میں پیش کیا گیا اور قاضی نے چوری کے جرم میں ان کو موت کی سزا کا حکم دے دیا۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اس وقت اگر ہمارا سردار ہمارے ساتھ ہوتا تو اپنا کمال ضرور دکھاتا، لیکن افسوس وہ پکڑا نہیں گیا۔ اب تو وہ خود ہی اکیلا خزانے کا مالک بن جائے گا۔ جب ان چاروں کو پھانسی کے لیے لے جانے لگے تو حکم ہوا کہ چوروں کو سلطان کے سامنے لایا جائے۔ جب چور سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو سلطان محمود اپنے شاہی لباس میں تھے۔ اچانک اس چور کی نظر سلطان پر پڑی جو اندھیری رات میں بھی ایک بار دیکھی ہوئی شکل کبھی نہیں بھولتا تھا، اور دن میں شناخت کرنا تو بالکل بھی مشکل نہ تھا۔ اس نے فوراً پہچان لیا کہ تخت پر موجود بادشاہ ہمارا رات والا سردار ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنے ساتھی چور کے کان میں کہا، اے دوست، رات کو کتے کی کہی ہوئی بات اب سمجھ آئی کہ کتا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ ان پانچوں میں ایک بادشاہ ہے۔ دوسرا چور اس کی بات سن کر کہنے لگا، ارے احمق، کیا بکواس کر رہے ہو، جو ایک کتے کی بات پر یقین کر کے چور کو بادشاہ بنا دیا؟ لگتا ہے تمہاری عقل ماری گئی ہے۔ سلطان محمود ان کی باتیں سن رہے تھے، پھر بولے، تم لوگوں نے کیا خسر پسر لگائی ہوئی ہے؟ جس چور نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا وہ فوراً چند قدم آگے بڑھا اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، اے ہمارے سردار، ہم سب نے تو اپنا اپنا کمال دکھا دیا، اب تم اپنی داڑھی کب ہلاؤ گے؟ کیا اس وقت ہلاؤ گے جب ہم موت کے منہ میں چلے جائیں گے؟ سلطان اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور کہا، واہ بھائی واہ، تم نے مجھے پہچان لیا، اب میں اپنا کمال دکھاتا ہوں اور اپنی داڑھی کو ہلاتا ہوں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ چوروں نے اپنی رہائی کا سنا تو بڑے متاثر ہوئے اور وہ اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگے اور آئندہ چوری سے توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا سچا وعدہ کر کے وہ شاہی دربار سے رخصت ہو گئے۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی نیکی کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔
آمین سم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔